إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک ایک نماز میں کئی رکعات پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا احکام بیان فرمائے ہیں۔ ایک آدمی بڑے تکرار کے ساتھ کرتا ہو، بار بار کرتا ہو، روزانہ دسیوں بار کرتا ہو، تو اس کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر میں کیا کرتا ہوں۔ کوئی کام کبھی کبھی کیا ہو اور کوئی کام بار بار کیا جاتا ہو، فرق تو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی ثنا اور حمد کے لائق ہے۔ جتنا بھی مبالغہ کر لو، اللہ کی شان میں کبھی مبالغہ نہیں ہوتا۔ مخلوق کی شان میں مبالغہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے جب بھی حد سے بڑھا جائے کہ وہ اس لائق نہ ہو اور اس کی تعریف کر دی گئی ہو۔ لیکن خالق کی آپ دل کھول کر تعریفیں کرو، کبھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں، ملء السماوات وملء الارض، جس سے زمینیں اور آسمان بھر جائیں۔ اور زمین و آسمان بھی محدود ہیں، تو پھر فرماتے وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللہ یہ پیمانے تو ہماری سمجھ میں آتے تھے، اس کے بعد جو پیمانہ تو چاہتا ہے وہ بھی بھر جائے تیری تعریف کے ساتھ۔ اہل الثناء والمجد، ہر قسم کی تعریفوں اور بزرگیوں کے لائق تو ہے۔ احق ما قال العبد، جو کچھ بھی بندہ بولے اس کا تو زیادہ حقدار ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ تو انسان سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب تعریفیں تیری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے بھائی۔ اور فرشتہ تم کہتے تھے یہ کرے گا، وہ کرے گا، خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا، یہ تو میری تعریفیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، تیری ہی ثنائیں ہیں، تیری ہی پوجا ہے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ساری تعریفیں کرنے کے بعد چاہتے کیا ہو؟ کوئی آدمی آپ کے دروازے پر آ کر کے تعریفیں شروع کر دے، تم تو بڑے وہ ہو، یہ ہو، اور آپ تو بہت سیٹھ ہو، اور آپ کے گھر سے تو کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آپ کا دربار بہت بستا رہتا ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو بندہ کہتا ہے اللہ، یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد وضو بنایا، بستر سے نکلا، اتنے تکلف کیے، بڑی مجلس کو برخاست کر کے نکلا، تیرے دربار میں آیا، آ کر کے تیری تعریفیں کی۔ ارے بندے چاہتے کیا ہو؟
کہتا ہے اللہ سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بندے کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ سیدھی راہ ہوتی کیا ہے، اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہو، کتنی بری بات ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ رب کے پاس کیا لینے گئے ہو۔ اتنے تکلف، تمہیدات، تعریفیں، اور پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، پچھلی باتیں میرے لیے تھیں، تو میں جو یہ مانگتا ہے اس کو دے دوں گا۔ نماز پڑھنے آیا، توحید والا ہے، نمازی ہے، پھر کہتا ہے اللہ سیدھی راہ دکھا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہر وقت اس کو بہکانے پر لگا ہوا ہے، اور ہر لمحہ اس کے بہک جانے کا خطرہ ہے، پھسل جانے کا خطرہ ہے۔ جب ہر قدم پر اس کے پھسل جانے کا خطرہ ہے تو ہر قدم پر اس کو یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بستر پر نہیں تھے، اندھیرے میں ٹٹولتی آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ سر سجدے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، محمد کا دل اپنے دین پر قائم رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے، جن کی ڈائریکٹ باغ ڈور رب الجلال کے ہاتھ میں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اپنی مرضی سے چھوٹی سی زبان نہیں ہلاتے، اللہ کی وحی کے بغیر انتظار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں، شیطان کے بہکاوے سے اتنا بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت بہکنے کا خطرہ ہے، شیطان دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ جب ہر وقت بہکنے کا خطرہ ہے تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ صراط مستقیم مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہم سیدھے رہ سکیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت سکھائی ہے، یہ سورت سارے قرآن میں افضل ترین سورت ہے، سارے قرآن میں افضل ترین سورت ہے، اور اس میں سارے قرآن کے مضامین سمٹ کر آ گئے ہیں، اس قدر عظیم سورت ہے۔ اتنی عظیم صورت ہے، اس کے فزیکلی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کے شیر مجاہد صحابہ کرام جا رہے تھے، بھوک لگ گئی، محلے والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اچانک ان کے سربراہ کو سانپ نے ڈس لیا، آگے ان کے پاس کہنے لگے جی ہمارے پاس تو ایسا کوئی بندہ ہے نہیں، اگر آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے تو ہمارے سربراہ کو سانپ نے ڈس لیا، بے سدھ کوئی جسم اس کا حرکت نہیں کرتا تھا سوائے سانس کے۔ صحابہ کرام گئے، ایک صحابی نے 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کر پھونک ماری اس پر، کانما اخذ من عقال، اس طرح کے لفظ ہیں حدیث کے، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی رسیاں کھل رہی ہوں، رسیوں سے باندھا ہوا تھا، ایک ایک رسی کھل رہی ہے، ایک ایک بازو حرکت میں آ رہا ہے، جیسے جیسے فاتحہ کی بھوک لگتی ہے، 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام دم کیا، اس کا زہر ختم ہو گیا۔ اتنی عظیم صورت ہے جس میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم صراط مستقیم مانگیں۔ اور صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ اگلی آیات میں اللہ نے بیان کیا، کہا اللہ سیدھا راہ دکھا دے، صراط الذین
انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ اللہ کو ہم بتا رہے ہیں، جبکہ اس کو ہم سے پہلے معلوم ہے اور اسی نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ مجھ سے یہ مانگو، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگو، دن میں 10 بار مانگو. کیا مانگو؟ اللہ صراط مستقیم دے دے. اور پھر صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. اور انعام کن پر ہوا یہ بات بھی قرآن حکیم خود بیان کرتا ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا. کن پر انعام ہوا؟ من النبیین، انبیاء کرام پر رب کا انعام ہوا. والصدیقین، صدیقوں پر رب کا انعام ہوا. والشہداء، شہداء کرام پر اللہ کا انعام ہوا. والصالحین، اور نیک لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا. سارے فرقے، سارے مذہب، جہادی غیر جہادی، صوفی بھی غیر صوفی بھی، توحید والے بھی غیر توحید والے بھی، جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ کا سوال کرتے ہیں، لیکن اکثر کو یہ معلوم نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نبیوں کا راہ دکھا دے. نبیوں کا راہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، چل لینا پھر اس پر. خون کی لکیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا پھوڑ دیا گیا، دان توڑ دیا گیا، آپ کو پتھر برسا برسا کر آپ کا جسم لہو لہان کر دیا کہ خون نیچے جا کر جوتے میں جم گیا. اللہ، کیا تصور ہوگا کہ 2 جہانوں کے سردار، ان کی چہرہ خون آلود ہے، ماتھا پھوٹا ہوا ہے، کھود اندر گھسی ہوئی ہے. یہ ہے انبیاء کی راہ، انبیاء کا راستہ. والصدیقین، صدیقوں کا راستہ. والشہداء، اور شہیدوں کا راستہ. شہیدوں کا راستہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ سرخ رنگ کا ہوتا ہے. ہر نمازی وہ جہاد کا اقرار کرتا ہو یا انکار کرتا ہو، وہ سٹیج پہ چڑھ کر جہاد کو حرام قرار دیتا ہو یا جائز قرار دیتا ہو، فرض کفایہ کہتا ہو یا فرض عین کہتا ہو یا ناجائز کہتا ہو، سارے کے سارے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہیدوں کا راہ دکھا دے. کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں شہیدوں کی راہ پہ چلا دے. عجیب بات ہے بھائی. اگر اس کو معلوم ہوتا کہ میں نماز میں تو شہیدوں کی راہ مانگتا ہوں، یا تو جہاد کی مخالفت چھوڑ دیتا یا پھر فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیتا. اور مصیبت یہ ہے کہ نہ ہندوؤں کو ہندو مت کا پتہ ہے، نہ عیسائیوں کو انجیل آتی ہے، نہ مسلمانوں کو قرآن آتا ہے. آگے آ جاؤ، جتنے اسلام کے اندر فرقے ہیں ان کو اپنی اپنی کتابوں کا معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بس جو اس وقت مولوی موجود ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی ان کا دین. اللہ اکبر. اللہ نبیوں کی راہ دکھا دے، صدیقوں کے راستے پر چلا دے، شہداء کی خونی لکیر پر چلا دے، وہ صالحین نیک لوگوں کا راستہ دکھا دے. یہاں تک بس نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور مانگو. اللہ اور کیا مانگے؟ کہا غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا راستہ مت دکھا دینا جن پر تیرا غضب ہوا تھا. ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی مت دکھا دینا جو گمراہ ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم
فباؤوا بغضب من اللہ، وہ دنیا میں آئے اور رب کا غضب لے کر واپس گئے. یہ یہودی ہیں. اور ضالین گمراہ یہ عیسائی ہیں. علم کے بغیر عبادت کرنا، رہبانیت اختیار کرنا، دنیا سے منہ موڑ لینا، چلے کاٹنا، جنگل میں رہنا، شادیاں نہ کرنا، یہ پاپائیت، یہ سادھوازم، اور اسلام میں آ جائے تو صوفیزم، یہ ان کی مشابہت ہے. اور علم آ جانے کے بعد، آگہی ہو جانے کے بعد، بات اور دین واضح ہو جانے کے بعد انکار کر دینا، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. اور آج افسوس ہے کہ یہ دونوں چیزیں اسلام میں موجود ہیں، مسلمانوں میں. اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں موجود. اور نماز میں سب کہتے ہیں اللہ دیکھ لینا، کہیں یہودیوں کے راستے پہ، ان کے طریقے پہ، ان کی عادات پہ، ان کے اطوار پہ، ان کے طریقہ کار پہ مت چلا دینا، عیسائیوں کے طریقہ کار پر مت چلا دینا. اور آپ اسکیننگ کر کے دیکھ لو، چھلنی لگا کر دیکھ لو، اپنے کلچر پر، اپنی ثقافت پر، اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر آپ کو کتنی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو ہم نے یہود و نصارہ سے لی ہوئی ہیں، کتنی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو ہم نے ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں. پھر سوچو کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں. ہم پر کس کا قانون چلتا ہے؟ ہماری اشکال، ہمارے اعمال و کردار، ہمارے رسم و رواج، ہماری غمیاں اور خوشیاں کن کن کے طریقے پر ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں. جب ہم اپنے دین کے ساتھ بے وفا نکلے، اپنے پیارے حبیب محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بے وفا نکلے، رب کے نازل شدہ قرآن کے ساتھ بے وفا نکلے، اس کو ہم نے پڑھا نہیں، اس کی تعلیمات کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر ہمیں کیا شکوہ ہے کافروں سے کہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں یا ہمارے نبی کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہم نے کیا ان کا احترام کیا؟ اگر ہم نے اس کی تعلیم پر عمل کیا ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے، اس طرح کے کسی گنونے کام اور اس طرح کی حرکت کی کسی کو 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی ہمت نہ ہوتی کہ وہ کرتا. ہو نہیں سکتا اگر ہم نے اس کی قدر کی ہوتی. جس باپ کی اولاد اس کی قدر نہ کرے، بے عزتی کرے، باہر والے اس کو کیا شکوا کہ اس کی بے عزتی کریں گے. جس کی بیوی خاوند کی بات نہ مانتی ہو، کیا شکوا کہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے. جن پر زیادہ حق تھا وہ اگر اس کی بات نہیں مانتے تو جو مانتے ہی نہیں کافر ہیں، ان پر کیا شکوا کہ وہ ہمارے نبی کی بات نہیں مانتے علیہ الصلوۃ والسلام. اور بار بار اور روزانہ اور ہر نماز میں 10 بار رٹ لگائی ہوئی ہے، اللہ سیدھی راہ دکھا دے، اللہ نبیوں کی راہ دکھا دے، اللہ شہداء کے طریقے پر چلا دے. اور جب بیٹھتا ہے بخار ہو کرتا ہے. پھر کہتا ہے اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلانا، اور ان کے طریقے پر چلتا ہے، ان کے راستے پر چلتا ہے، ان کے رسم و رواج، ان کی شکلیں عقلیں. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. او مومنو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا تفرقوا جو فرقہ واریت پہ آ گئے، واختلفوا آپس میں اختلاف کر لیے. کیوں؟ من بعد ما جاءهم العلم، اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. اگر جہالت کی بنیاد پر اختلاف کیا ہوتا تو علم سے وہ اختلاف رفع ہو جاتا. افسوس ہے کہ یہ اختلاف جہالت کی بنا پر نہیں ہے، علم آ جانے کے بعد. ہم نے تو دعوت کے میدان میں بڑا واضح فرق دیکھا ہے.
بعض فرقے ایسے ہیں جو جہالت کی بنا پر اختلاف کرتے ہیں، جب ان کو ہم علم دکھاتے، دیتے، دلائل دیتے، ریفرنس دکھاتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہوتا۔ اور ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ان کو واٹر پروف کیا ہوا ہے، قرآن پروف کیا ہوا ہے، حدیث پروف کیا ہوا ہے، ان کو ایسے اوپر ان کے لیر چڑھائی ہوئی ہے تقدس کی، اور ایسا دماغ ان کا بند کیا ہوا ہے، سارا قرآن ڈھیل دو اندر کچھ نہیں جاتا، 8 سال ان کو پڑھا دو کچھ سمجھ نہیں آتی، واٹر پروف کر کے اوپر اس کے پورے سمندر کا پانی ڈال دو اندر کو نہیں جاتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقہ واریت میں آئے، وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آ جانے کے بعد۔ اختلاف کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں، لا علمی تھی، لالچ تھا، دھمکی تھی، اشکال تھا، شبہات تھے، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس شبہات دور کر دیے جائے، اشکالات دور کر دیے جائیں، علم کا علاج، وہ بیماری اور جہالت کا علاج علم کے ساتھ کر دیا جائے، پھر اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، صاف ڈٹائی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے جو ان کا مولوی کہتا ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کو مانتے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، صاف ڈٹائی کے ساتھ کتابوں میں لکھ رہا ہوں۔ تو بار بار یہ رٹ لگانا، اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلانا اور پھر ان کے طریقے پر چلنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں پھٹ گئے تھے، وجہ علم آ جانے کے بعد۔ اور آج مسلمان ان کے عوام نہیں تو مولوی کم از کم علم آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، امتوں کو دیمت کی طرح چاٹنے والی مصیبت ہے۔ امتوں کو کفر کی طرف سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا آپس کے اختلاف اور انتشار، آپس کے شرازہ کے بکھرنے کی وجہ سے، آپس کے امت کے تار ہونے کی وجہ سے امت نے نقصان اٹھایا ہے۔ اور اس میں بہت بڑا کردار ان علماء سوء کا ہے جو علم آ جانے کے باوجود اختلاف کرتے ہیں۔ علم سے روکتے ہیں، آپ جاؤ ان سے ریفرنس پوچھو، بولے تیری کیا ضرورت، تو ریفرنس پوچھنے آگے ہے، تجھے کس نے بتایا کہ ایسا کرنا چاہیے؟ ہم ہیں نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے پوچھو، عمل کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، ان پیران کلیسا کو کلیسا سے بھگا دو۔ کتاب و سنت کو سمجھو، اس کا معنی سمجھو، اس کا ترجمہ سمجھو، جہاں سمجھ نہ آئے علماء کرام سے رجوع کرو، لیکن یہ معنی نہیں کہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، قرآن آیا کسی خاص مخلوق کے لیے ہے، ایسا نہیں۔ جس طرح وہ رب کی مخلوق ہے ایسے ہی ہم رب کی مخلوق ہیں، ہر فرد اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر فرد کا حق ہے کہ جو چٹھی، جو خط، جو لیٹر اللہ نے تیرے نام قرآن کی شکل میں بھیجا ہے اس کو نکالے، پڑھے کہ میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ پہلی صورت اور چھوٹی سی صورت اور اس کو بار بار پڑھتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ مجھے کیا کہتا ہے، میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپس میں اختلاف کرنا علم آ جانے کے بعد یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ کہا اس کی مخالفت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں آپ نے لشکر بھیجا، انہوں نے لڑائی کی بجائے سلو کر لی اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ صحابہ کرام گئے، جزیہ لے کر واپس آئے، تو جب معلوم ہوا، پہلے معلوم تھا کہ گئے ہوئے ہیں اور کچھ لائیں گے، تو کتنے لوگ فجر کی نماز میں دور دراز سے فجر کی نماز میں پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر آپ مسکرا دیے
صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے واپس آ گئے ہیں۔ وہ بھی ہنس گئے کہ ہاں ہمیں معلوم ہوا کہ مال آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں مل فقر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو کر مرو گے، میری امت فقیر ہو جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جیسے سابقہ امتوں پر اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل گئے تھے، ایسے تم پر کھل جائیں گے۔ جیسے ایک دوسرے کا مقابلہ مال کی کثرت میں، مال زیادہ جمع کرنے میں وہ کرتے تھے، ایسے تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے، اور جیسے مال کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے سابقہ امتیں ہلاک ہو گئی تھی، ایسے تم ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں۔ آج تو ہمیں مسئلہ ہی پیٹ کا ہے پیٹ، مارے گئے، مصیبتیں بلائیں، پریشانیاں، ڈکیتیاں اور چوریاں، خیانتیں، العیاذ باللہ، تقویٰ للہیت کمزور پڑ گیا، خیانتیں زور پکڑ گئیں، پریشانیاں بڑھ گئیں، کھانے کو نہیں ملتا، گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی بہت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم پہ فقیری آئے گی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مسلسل جو کی روٹی کے ساتھ 2 دن مسلسل سیر ہو کر نہیں کھایا، ایک دن ملا تو ایک دن نہیں ملا، اور مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کچھ نہیں پکتا تھا، کھجور کھا لی، پانی پی لیا، اور ما اکل خبزا مرققا قط، یہ چپاتی باریک روٹی آپ نے کبھی نہیں کھائی ساری زندگی۔ تو کیا کہو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقیر کی تھی؟ فقر سے تو آپ نے پناہ مانگی، اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ کفر سے بھی پناہ دے دے، فقر سے بھی پناہ دے دے۔ کسی نے پوچھا جی کفر کہاں فقر کہاں؟ فرمایا جب انسان فقیر ہوتا ہے تو پھر کافر بھی ہو جاتا ہے۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ لالچ میں آ کے عیسائی تنظیمیں ان کو پوری دنیا میں مسلمانوں کو کافر کر رہی ہے، لالچ دے کر۔ جب فقیری آتی ہے تو پھر کفر بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ فقیر نہیں، کیوں؟ فقیر وہ ہوتا ہے جو اور مانگے، جو مانگے وہ فقیر ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں مانگا، کبھی نہیں مانگا، اللہ کا شکر ادا کیا، جیسی زندگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتے اللہ دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ چاہتے تو آپ کو ایک بادشاہ نبی بنا دیتے، آپ کو اختیار دیا گیا، آپ نے ساکہ مستی کو اور نبوت کو پسند فرمایا، مسکینی کو پسند فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا قدر اس جہان میں زیادہ استعمال کر لیا اتنا آخرت میں کم ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری ہمیشہ کی زندگی کمزور ہو جائے۔ فانی ختم ہو جانے والی زندگی، اس کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی زندگی کی آسانی ہے، اور اس جہان کی آسانیاں اس جہان کی تکلیفیں ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس پر دسیوں دلائل ہیں میرے پاس، موضوع اور ہو جائے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیری کا ڈر نہیں مجھے۔ آج بھی ہم فقیر نہیں ہیں، جس کی 5000 تنخواہ